دلہن کے رخصتی کا وقت تھا اور ایز پر پریکٹس میک اپ کا نظام بنایا گیا کہ میک اپ ہوگا، اور میک اپ کرنے والی عورتیں بیوٹی پارلر جو ہوتی ہیں انہیں گھر انوائٹ کیا گیا تھا کہ دلہن کے گھر پر آ کر وہ میک اپ کریں گی۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد میک اپ شروع ہونا تھا، ان عورتوں کو آنے میں دیر ہو گئی تو انہوں نے میک اپ شروع کر دیا۔ تو میک اپ شروع کیا تو مغرب کا وقت قریب ہونے لگا، تو دلہن نے کہا کہ آپ کے میک اپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو کہا 2-2.5 گھنٹے تو لگیں گے۔ تو اس نے کہا مغرب کو تو اتنا وقت نہیں ہوگا، 2-2.5 گھنٹے تو میں نہیں بیٹھ سکوں گی، مجھے تو مغرب پڑھنی ہے۔ تو وہ ہوتی ہیں نا، دوست ہوتی ہیں، کچھ گھر میں بوڑھیاں ہوتی ہیں، خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، تو مطلب یہ پھر ایک فضول قسم کی، غیر شرعی قسم کی پھر باتیں ہونے لگی کہ دلہن ہے سب چلے گا، بعد میں پڑھ لینا، عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، یوں یوں۔ اب میں نہیں کہتا کیا کیا کہہ دیا، آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے موقع پر پھر لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ دلہن جو تھی نا، وہ بس اس کو ایک ہی تھی کہ میں ٹھیک ہے، نماز تو قضا نہیں نہ کروں گی، اپنی نماز تو مجھے پڑھنی ہے۔ تو کہ اب نماز کے لیے آپ وضو وغیرہ کریں گی تو سارا میک اپ تو ضائع ہو جائے گا آپ کا، یہ جو ہم نے بال بنائے ہیں اور یہ جو شروع کیا ہے، میک اپ ضائع ہوتا تو ہونا چاہیے لیکن میری نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسے سمجھایا جا رہا ہے، وہاں میک اپ کا سلسلہ جاری ہے، مغرب ہو گئی، مغرب کا تھوڑا وقت اٹھنے لگا تو وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر باتھ روم میں گئی اور سارا اس نے وضو وغیرہ کر کے جو دھونا تھا دھو دیا، جو کرنا تھا کر لیا، اور وہ اپنی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بڑی ذوق و شوق کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی گری اور انتقال کر گئی۔ یہ اس کی زندگی کا آخری تشہد تھا، یہ اس کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو مجھے اس کے پڑھنے سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ موت کا اس کا وہی وقت تھا جس وقت اس کی روح نکلی ہے۔ اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہوتی تو وہ شاید نماز قضا کرنے کی نیت پر مرتی، ہو سکتا وقت باقی تھا مگر نماز قضا کی کرنے کی نیت پر مرتی، اور انسان جس نیت پر مرتا ہے اس پر اٹھایا جائے گا۔ مگر اس نے اللہ کی رحمت سے نماز اپنے وقت پر پڑھی، اپنے اس میک اپ کو، اپنے اس کام کو، اپنے اس ایونٹ کو، اپنے اس وقت کی جو بھی اس کے ساتھ جو معاملہ تھا، اس کو اتنی امپورٹنس نہ دی، اس سے اصل امپورٹنس دی نماز کو، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ ہم دنیا کے کئی کاموں میں مصروف رہ کر جو نمازی ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے، یار فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، فلاں بیزی تھا، فلاں بیزی تھا۔ یعنی ہم میں سے کوئی کتنا بیزی ہے جو سیدنا عمر فاروق اعظم بیزی ہوا کرتے تھے؟ ان جیسی تو مصروفیت ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ کم و بیش آدھی دنیا کے آس پاس ان کے زیر اثر سلطنت تھی، اور فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو دل کرتا ہے کہ اذان بھی میں ہی دیتا۔ تو آپ تو امامت کرواتے تھے، اور فجر کی نماز کی امامت میں ہی آپ پر حملہ ہوا اور آپ اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اب ایسی کئی چیزیں، یہ جو میں نے واقعہ پڑھا، مجھے اس سے سوچ کا پتہ چلا کہ آدمی کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ سوچ اگر اس طرح پختہ ہے کہ کچھ جائے مگر میری نماز نہ جائے، میرے رب کی رضا نہ جائے، میری عبادت نہ جائے، میرا تقوی نہ جائے، میری پرہیزگاری نہ جائے، کہ یہ مین چیزیں، یہ ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں جو قبر میں آئیں گی۔ لیکن ہمارے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کے بجائے
اور اس پر ایک اچھا عمل کرنے کے بجائے اور سچی بات ہے رب پر بھروسہ جیسا کرنا چاہیے ایسا بھروسہ کرنے کے بجائے ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں.